ہم انقلاب کا سوچ رہے ہیں اور ذہن میں یہ تصور ہے کہ راتوں رات کوئی بہادر اٹھے گا اور قوم کی تمام برائیاں ختم کر ڈالے گا، کرپٹ لوگوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، دہشت، بدامنی، معاشی بدحالی، ظلم اور زیادتی پلک جھپکتے درست ہونے لگیں گی۔ ہمارے سامنے ایسے چمتکار کی کئی مثالیں ہیں۔ دوست کہتے ہیں دیکھو چین ایک افیمیوں کا وطن تھا، ماؤ زیدنگ نے انقلاب لا کر کیسی تبدیلی کی۔ فرانس میں بھوک و افلاس تھا، انقلاب کے بعد کتنی ترقی ہوئی۔ جنوبی افریقہ میں دیکھو ایک آدمی نے کیسے قوم کو سرخرو کر دیا۔ بس ایسا ہی انقلاب ہمارے وطن میں آ جائے تو پھر بات بنتی ہے۔ ہم تجزیہ کرتے وقت ایک فرد کو انقلاب کا کریڈٹ دیتے ہیں، حالانکہ ہر انقلاب کے پیچھے ایک متحرک گروہ ہوتا ہے جو کسی ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک مشن کے لیے تن و جان سے کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جس کا ہم میں دور دور تک وجود نہیں، اور انقلاب کی رٹ لگاتے رہتے ہیں جب تک فکری طور پر ہم وہ گروہ تیار نہیں کر لیتے جو نظریاتی طور پر موجودہ نظام کو بدلنے پر کمر باندھ لے، تب تک یہ خواب ہی رہے گا۔ جب ایسا گروہ متحرک ہو جاتا تو انہی میں سے کوئی قیادت ابھر آتی ہے اور پھر یہ انقلاب کا سبب بنتا ہے۔ ہم اگر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے حلقہ احباب میں دوستوں، عزیزوں اور ہم خیال لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیں تو ناممکن بات بھی ممکن لگنا شروع ہو جائے گی۔ موجودہ نظام، پارٹیوں اور لیڈروں کی کسی بھی طرح کی حمایت سے الگ ہو جائیں تو یہ انقلاب کی پہلی اینٹ ہوگی۔ یہ اینٹیں جوڑتے جائیں، دیوار بن جائے گی۔ ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، دیوار کے لیے اینٹیں اکٹھا کرنا ہوں گی، مجھے بھی، آپ کو بھی،